آج ہم نہمیہ کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ہاشم کے خادم نہمیہ کی قیادت، دعا اور یروشلم کی دیواروں کی بحالی کی داستان ہے۔ ہر باب میں ہاشم کی وفاداری اور نہمیہ کی استقامت جھلکتی ہے۔ باب ایک، نہمیہ کی دعا۔ نہمیہ نے یروشلم کی حالت سن کر گریہ کیا اور ہاشم کے حضور دعا کی۔ سبق، حقیقی قیادت دعا سے شروع ہوتی ہے۔ باب دو، بادشاہ کے سامنے عرضی۔ نہمیہ نے بادشاہ سے اجازت لی اور یروشلم کی طرف روانہ ہوا۔ سبق، ہاشم دلوں کو نرم کرتا ہے تاکہ اس کا منصوبہ پورا ہو۔ باب تین، دیوار کی تعمیر کا آغاز۔ قوم نے مل کر یروشلم کی دیوار کی تعمیر شروع کی۔ سبق، جب سب مل کر کام کریں تو ہاشم کا گھر مضبوط ہوتا ہے۔ باب چار، مخالفت اور دعا۔ دشمنوں نے مذاق اڑایا مگر نہمیہ نے دعا کی اور پہرا مقرر کیا۔ سبق، دعا اور حق مت ساتھ ہوں تو مخالفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ باب پانچ، اندرونی اصلاحات۔ نہمیہ نے قوم کے اندر ظلم کو روکا اور عدل قائم کیا۔ قیادت صرف تعمیر نہیں بلکہ انصاف بھی ہے۔ باب چھ، سازشیں اور استقامت۔ دشمنوں نے نہمیہ کو ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ ثابت قدم رہا۔ سبق، ہاشم کا کام عظیم ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ باب سات، حفاظت اور رجسٹری۔ دیوار مکمل ہوئی اور نہمیہ نے شہر کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ سبق، تعمیر کے بعد حفاظت ضروری ہے۔ باب آٹھ، تورات کی تلاوت۔ عزرا نے تورات کی تلاوت کی اور قوم نے خوشی منائی۔ سبق، ہاشم کا کلام دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ باب نو، قومی توبہ۔ قوم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ہاشم کی رحمت کو یاد کیا۔ سبق، توبہ کے بغیر تجدید ممکن نہیں۔ باب دس، عہد کی تجدید۔ قوم نے ہاشم کے ساتھ نیا عہد باندھا۔ سبق، ہاشم کے ساتھ عہد وفاداری کا مظہر ہے۔ باب 11 سے 13، قیام، عبادت اور اصلاحات۔ نہمیہ نے شہر کو آباد کیا، عبادت کو بحال کیا اور قوم میں اصلاحات کی۔ سبق، قیادت کا کام صرف تعمیر نہیں بلکہ مسلسل نگرانی اور اصلاح ہے۔ اختتام، شالوم علیکم۔ نہمیہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہاشم کے منصوبے دعا، قیادت اور استقامت سے مکمل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مطالعہ مفید لگا ہو تو اگلی نشست میں ہم استر کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک ہاشم کی سلامتی آپ پر ہو۔